میں نے کبھی لاہور کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ میں ہر روز انہی راستوں پر سفر کرتی تھی، لیکن مجھے ان کے نام یاد نہیں تھے۔ میں گوگل میپ پہ بھروسہ کرتی ہوں۔ گوگل مجھے جہاں پہنچا دے سو پہنچا دے۔ کونیا، ترکی میں نے گوگل میپ پہ مولانا رومی کے مقبرے کی لوکیشن ڈالی اور ہم ایک سمت میں چل پڑے۔ اب راستے میں کسی راہگیر سے پوچھو تو وہ بتاتا کہ او بھائی کدھر جا رہے ہو، اس طرف نہیں ہے مولانا کا مقبرہ، لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ بھائی میپ نے کہہ دیا کہ یہاں ہے تو یہاں ہے۔ میپ جہاں ختم ہوا وہ چوک تھا۔ سچ میں ہم ایک چوک کے درمیان آ رکے اور ہمارے چاروں طرف سڑکیں تھیں، تیز ٹریفک تھا۔ وہاں جا کے لوکیشن ختم ہو گئی اور گوگل والی بہن بولی کہ یور لوکیشن از آن دی لیفٹ۔ ہر طرف اتنی تیزی سے گاڑیاں گزر رہی تھیں کہ یہاں سے مولانا رومی تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ بندہ کسی گاڑی تلے آ جائے اور اگلے جہاں میں مولانا سے ملنے کی امید رکھے۔ بعد میں علم ہوا کہ میپ غلط تھا، لوکیشن غلط درج تھی اور مولانا کا مقبرہ وہاں سے کوئی 2 کلومیٹر دور تھا۔ میں اپنی ٹیچر کے ساتھ اس لانگ ڈرائیو میں اپنی ٹیچر سے کوئی ذاتی بات نہیں کر سکی۔ میرے سارے مسئلے انکہہ رہ گئے، میرے سارے سوال ادھورے ہی ختم ہو گئے۔ وہ سارا راستہ ڈرائیور سے اپنے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں دلچسپی سے پوچھتی رہیں اور میں سنتی رہی، اور میں نے کیا سیکھا؟ وہی جو وہ مجھے سکھانا چاہتی تھیں، کہ اپنی سوچوں سے نکل کے حال میں رہنا سیکھو۔ جو حال میں میسر ہے اس کو کھوجو، اس کے بارے میں سوال کرو، ماضی کو چھوڑ دو۔ ہم سفر کرتے ہوئے اللہ کی بنائی دنیا کو دیکھنے کے بجائے اپنی سوچوں میں گم رہتے ہیں۔ ہم زندگی کو انجوائے نہیں کر رہے، ہم زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہم ایک دور میں ہوتے ہوئے دوسرے دور میں جی رہے ہیں۔ ہم حال میں موجود نہیں ہیں، ہم اپنے فون میں، اپنے مسئلوں میں، کسی کی محبت میں یا کسی کے غم میں جی رہے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا سے واقف نہیں ہیں۔ ہم بعض اوقات اندھوں کی طرح دن رات گزار رہے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھیں وہ نہیں دیکھ رہیں جو ہو رہا ہے۔ ہم آنکھوں میں مسئلوں کی پٹی باندھے گھوم رہے ہیں۔ ہم حالت نیند میں اپنے دن گزار رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ہم صبح اٹھتے ہی اپنا فون دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، یا ہم سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ کی بنائی دنیا نہیں دیکھتے، ہم اپنے ذہن میں بنائی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اس کو مائنڈ لیسنس کہتے ہیں، غائب دماغی۔ یہ آپ کے ماضی کا وہ راستہ ہے جس پہ آپ کا دماغ چلنے کا عادی ہے، اور یہ صرف جسمانی کام کاج تک محدود نہیں ہے۔ آپ ماضی کی عادتوں اور رویوں کے بھی غلام بنے رہتے ہیں، جیسے آپ ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ غائب دماغ لوگ آگے بھی وہی کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا دماغ ماضی پہ بھروسہ کرتا ہے، نہ کہ اپنے ارد گرد واقع ہونے والی تبدیلیوں پہ۔ ہمارے گرد دنیا ہر پل بدل رہی ہے، ہم نے بھی خود کو ہر پل بدلنا اور بہتر کرنا ہے، لیکن جو لوگ ماضی کی عادتوں کے غلام رہتے ہیں، ان کا دماغ ماضی نے جکڑ رکھا ہوتا ہے۔ وہ تبدیلی نہیں چاہتے، وہ ہر دفعہ اون سے ایک ہی ڈیزائن کا سویٹر بنتے رہتے ہیں۔ وہ زندگی میں آنے والے ہر انسان کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ غائب دماغی انسان کے ذہن کو قید کر دیتی ہے۔ ہمارے سیاسی نظریات کو ہی لے لیں، امریکہ ہو یا پاکستان، جو جس سیاسی پارٹی کے لیے اپنا ذہن بنا چکا ہے وہ اس کا ہی وفادار ہے۔ مذہبی نظریات کو لے لیں، ہمارے سب کے اپنے حرام اور حلال ہیں، جو ذہن نے گھڑ لیے بس وہ پکے ہیں۔ اس کو سبجیکٹو ٹروتھ کہتے ہیں، ایسا سچ جو ہر انسان کا اپنا اپنا ہو۔ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے آبجیکٹو ٹروتھ، ایسا سچ جو سب انسانوں کے لیے یکساں ہو، جیسے اللہ کا دین، جیسے دین کے اصول، جیسے اچھائی اور برائی۔ دین کے سوا سب کے اصول بدل سکتے ہیں۔ بچپن سے ہمارے گھرانوں میں اسی طرح چند عقائد بھی پڑھائے جاتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے عورت کی جگہ کچن میں ہی ہے، جیسے بیٹوں اور شوہر کے کام کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ ہم نہیں پوچھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کام خود کرتے تھے۔ اسلام تو ہر انسان کو کہتا ہے کہ اپنے کام خود کرے، پھر ہم اپنے بیٹوں کو کام کیوں نہیں سکھاتے؟ ہم کیوں نہیں پوچھتے؟ جب ہم کیوں نہیں پوچھتے تو ہم ایک ہی راستے پہ سفر کرتے رہتے ہیں، ہم نیا راستہ ایکسپلور نہیں کرتے۔ حاضر دماغی اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ انوالو ہونے اور انگیج ہونے کا نام ہے۔ اپنے آپ کو حال میں رکھیں، ماضی کے تجربات سے گائیڈنس لیں۔ ماضی کی عادت اور روٹین آپ کو راستہ ضرور سمجھائے، لیکن آپ پہ حکومت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو ہر روز کیا ملتا ہے؟ کسی کو کوئی نعمت، کسی کو کوئی آزمائش ملتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر روز دیتا ہے، وہ ہے تبدیلی۔ اللہ تعالیٰ ہر روز آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی بھیجتا ہے، لیکن کیا ہم اس کو نوٹس کر پاتے ہیں؟ ہم بعض اوقات کئی دن ایک ایسے فیز میں گزارتے ہیں جس میں ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ہم غائب دماغ ہوتے ہیں، ہم زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔
ہم ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کتنی ہی تبدیلیوں کو نوٹس نہیں کرتے۔ ہم ان کو ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جانے دیتے ہیں، کیونکہ ہم ساحل پہ بیٹھے سمندر کو دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم تھے۔ ہم ریت اور ریت میں چھپے سیپ اور موتی دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ حاضر دماغی کے لیے سب سے اچھی مشق میڈیٹیشن ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح کے وقت باہر کھلی فضا میں آلتی پالتی کر کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور اپنے ارد گرد جو بھی سنائی دے رہا ہے اس کو سنیں۔ سوچوں کی طرف نہ ذہن بھٹکائیں، نہ اس کو بھٹکنے دیں۔ سنیں کس کس شے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اسی طرح جب کسی مسئلے کا شکار ہوں تو اسی پوزیشن میں بیٹھ جائیں، بے شک کمرے کے اندر ہی آنکھیں بند کر لیں اور مسئلے کے بارے میں سوچیں۔ 20 منٹ تک آپ نے صرف اور صرف اس مسئلے کے بارے میں غور کرنا ہے۔ ہر خیال کو یاد رکھیں۔ آپ کو یوں معلوم ہوگا کہ آپ کے ذہن میں کیا کیا چل رہا ہے، کیا چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، کس مسئلے کا حل ٹھیک سے نہیں نکلا۔ یوں باری باری ذہن کی گرہیں کھلیں گی۔ جب ہم غائب دماغ رہتے ہیں تو جہاں ہم زندگی کی تبدیلیوں کو مس آؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں، وہاں ہم اپنے بہت سے کام بھی وقت پہ پورے نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم شدید سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یوں بہت سے ہمارے کام ایک دوسرے کے اوپر اکٹھے ہو کے ایک ایسا ڈھیر بنا دیتے ہیں جو ہر صبح جاگنے پہ ہمیں ڈراتا ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار کر دیتا ہے۔ ایسے میں ایک ہی راستہ سجھائی دیتا ہے کہ سر واپس تکیے پہ پھینک کے سو جاؤں اور کاموں کو نظر انداز کروں، یعنی کہ فرار غائب دماغی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر کسی دن آپ صبح جاگیں اور آپ کو کاموں کا اتنا بوجھ محسوس ہو کہ آپ کو لگے آپ ایک گھن چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں سب کچھ آج ایک ساتھ نہیں کرنا آپ نے۔ اس دنیا میں ہر کام ایک سست پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہر عمل وقت لیتا ہے۔ آپ نے ایک ساتھ سب کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے سب سے اہم کام آج کرنا ہے یا سب سے غیر اہم کام آج کرنا ہے۔ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے۔ ہر نیا دن آپ کے لیے کوئی تبدیلی ضرور لاتا ہے۔ اس تبدیلی کو ڈھونڈیں، سوچیں، کسی پہیلی کی طرح تلاش کریں۔ کہاں ہے یہ تبدیلی؟ آپ کو دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ دکھائی دے گی، ضرور دے گی۔ جب آنکھیں کھلیں گی، کان کھلیں گے اور ذہن کھلے گا، پھر نظر آئے گی آپ کو ہر روز ایک نئی چیز جو آپ کی زندگی میں شامل ہوتی جا رہی ہے۔ نہیں یقین آیا؟ نہیں آیا یقین کہ ہر روز آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے؟ کیوں؟ کیا آپ کو اپنی زندگی ہر روز ایک جیسی لگتی ہے؟ تو پلٹ کے دیکھیں، آج سے 1 سال پہلے کیا زندگی ایسی ہی تھی؟ آج سے 5 سال پہلے کیا زندگی ایسی تھی؟ کیا یہ آہستہ آہستہ بدل نہیں گئی؟